حاصل محفل جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتی دنیا ان کا جغرافیہ مٹا دیتی ہے. اپنی دھرتی اور اپنے وسیب سے محبت کا ایک اظہار یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اہل علم کو وقار دیں، ان کی تکریم کریں، ان کے لفظ لفظ کو روح میں اتاریں، اور پھر یہ عاشق تاریخ تہذیبوں کا داستان ہو، علم کا خزانہ صاحب دل شاعر بھی ہو، استاد بھی ہو اور رمز شناس دوست بھی، تو جو تصویر ذہن کے پردے میں لہراتی ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر. جی ہاں، صاحب کتاب کے دوست، ایک استاد، نفیس طبیعت کے مالک پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر ہمیں اپنے لفظ خزانے سے علم کے موتی عطا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب سید تابر شفیع صاحب، صاحب کتاب پروفیسر ڈاکٹر نواز کامل صاحب، ڈاکٹر اسلم ادیب صاحب اور فاضل خواتین حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے دل کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑے طویل عرصے کے بعد ہم نے زیارت کی اپنے استاد کی، پروفیسر فرد بشیر صاحب کی. جب وہ ہم کالج میں داخل ہوئے تو میں براہ راست کلاس میں بیٹھ کر تو ان کا شاگرد نہیں ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو 3 لوگوں کا شاگرد سمجھتا ہوں اور ان کو اپنا روحانی استاد. ایک تو پروفیسر ڈاکٹر اسد علی صاحب، دوسرا پروفیسر رشید الزما خان صاحب، اور تیسرا فرد بشیر صاحب. ہم تو گاؤں سے آئے ہوئے لوگ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ادب کیا ہوتا ہے اور ادبی معیارات کیا ہوتے ہیں، اور تخلیقی عمل کی جو ایک کہانی تھی وہ تو ہم اس سے نابلد تھے. ان تینوں لوگوں نے ترقی پسند تحریک سے ہمیں متعارف کرایا اور ہماری فکری تہذیب میں ان 3 لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے. 72 میں ڈاکٹر پروفیسر فرد بشیر صاحب نقل اسلام ادب کے استاد تھے اور رشید الزما صاحب وہ ان کے مدیر اعلیٰ تھے. انہوں نے میری ایک سریکی نظم چھاپ دی، مجھ پر تو خیر کفر کے فتوے لگ گئے اور ان لوگوں کو بھی بہاولپور چھوڑ کے مضافات میں کہیں کچھ عرصے کے لیے رہنا پڑا. رشید الزما خان سے تو وہ تو لاہور چلے گئے اور روزانہ جلوس نکلتے تھے ہم سب کے خلاف، میرے گھر پہ آ کے اینٹیں برساتے تھے، لیکن یہ حفظ و امان میں رہے. تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب یہ اس تہذیب کا حصہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کو روکا اور کہا کہ آپ رک جائیے، استاد کہہ رہا ہے اپنے شاگرد کے بارے میں، پہلے میں اظہار خیال کر لوں. تو سلام ہے سر آپ لوگوں کو اور سب کو. باقی اس کتاب کے حوالے سے جو ڈاکٹر پروفیسر نواز کاوش کا بیانیہ ہے ہماجے، اور جو ان کی تنقیدی اور علمی ثقافتیں وہ میں اس میں ایک مضمون میں لکھ چکا ہوں، تو وہ تو میرے خیال میں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سنجیدہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بہاولپور ہمیشہ سے ایک علمی گہوارہ تھا، لیکن کافی عرصے سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ گہوارہ صرف شعری جمالیات کے حساب میں آ گیا ہے.
مشاعرہ ہو تو بے شمار شاعر تشریف لے آئیں گے. لکھنے والے بھی صرف شاعری کر رہے ہیں. جس ادب کی ہمیں ضرورت ہے، جو صاحب علم لوگوں کے لیے بھی ایک روشنی دے، اور جو لوگ آنے والی نسلیں ہیں ان کی تربیت بھی کرے، فکری اور تخلیقی عمل میں اس کی رہنمائی کرے. تو نثر کی بھی کچھ قسموں میں کسی نے کالم لکھ دیا، مزاحیہ فقاریہ کالم لکھ دیا، لیکن سنجیدگی سے وہ کام جس سطح پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. تو اس جمود کو کافی عرصے کے بعد پروفیسر ڈاکٹر نواز کاوش نے پاش کیا ہے. اور ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس میں بہاولپور اور دبستان میں بہاولپور سے تعلق رکھنے والے اور جو باہر جنہوں نے پاکستان میں اپنے ادب، اپنی شاعری اور اپنے تخلیقی عمل کے ذریعے اپنی ایک ساکھ قائم کی، اور جنہوں نے کچھ ایسے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا جو ہم سب کے لیے رہنمائی اور روشنی کا باعث تھے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ بڑے لوگ جو ہیں جب ان کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی روح میں، آپ کے دل میں، آپ کی فکر میں کوئی ایک دیا جلا جاتے ہیں. اور ان کا جو کام ہوتا ہے بڑے لوگوں کا، وہ جہالت کے اندھیروں کو بدلتا نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، بلکہ جہالت کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دیتا ہے. وہ بھی جگ اٹھتے ہیں. تو ان لوگوں پر قلم اٹھانا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا. کاوش صاحب سے میری دوستی جو ہے وہ 40 برس سے زیادہ عرصے کی ہے. اور میں ابھی بھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک موقع جب یہ درویش صفت انسان مجھ سے ناراض ہوا ہو. میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ موجود ہے. اگر کبھی یہ اپنے آفس میں اکیلے بیٹھے ہیں، ارد گرد لوگ نہ موجود ہوں، اور آپ ان کو باہر کھڑے ہو کر دیکھیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی درویش مراقبے کی حیثیت میں بیٹھا ہو. مراقبہ ہے ان کا جو پچھلے 40 برس سے میں دیکھ بھی رہا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں. اچھا، رفاقت کا یہ عالم کہ پہلے پبلک سروس کمیشن کا امتحان بہت مشکل ہوا کرتا تھا. پروفیسر صاحب بتائیں گے بڑے بڑے پروفیسر 4 دفعہ فیل ہو جاتے تھے. تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا خیال آیا، اور میری بھی خواہش تھی یہ اس کا امتحان دینے جا رہے تھے پبلک سروس کمیشن کا. تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو ساتھ لے جاؤں. ہم 3-4 دن پہلے پہنچ گئے کہ وہاں سکون سے یہ اسٹڈی کریں گے، میں ان سے سوال پوچھا کروں گا اس طرح. لیکن میں بڑی عیاری کے ساتھ ان کو مائل کیا کہ 1-2 دن فلمیں دیکھتے ہیں، انگلش فلمیں اچھی لگی ہوئی ہیں، اور یہ میری ذمہ داری ہے، یہ فقیر کی ذمہ داری ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ پاس ہو جائیں. اور اس بھولے بادشاہ نے میری بات پہ یقین کر دیا. ہم 4 دن تک 2 شو ڈیلی دیکھتے رہے. جب یہ جا رہے تھے تو مجھے کہا کہ آپ نے تو میرا مستقبل تعریف کر دیا. میں نے کہا فکر نہ کریں، یہ میری فقیر کی ذمہ داری ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ پہلے ہی امتحان میں یہ سرخرو ہو کے پبلک سروس کمیشن سے
شہید، شاید جب اردو میں پڑھا ہوگا کہ علامہ اقبال کہتا ہے شہادت ہے مقصود مومن، تو یہ شہید میرے لیے ایسا ایسا ادراک ہوا، اس وقت بھی ادراک نازل ہوا ہے کہ بھئی یہ کوئی مشکل کام ہے اس سے تھوڑا سا پسپائی اختیار کی اور پھر کاغذ کی طرف آئے. لیکن 3-4 جگہ ایسی ہیں جہاں ان کی خدمات بے پناہ ہے. پہلی تو اس شہر میں بڑے ادبی قبیلے کا آغاز قلم قبیلہ، اس میں منور جمیل قریشی تھے. ابھی میں نے دیکھا ہے ہمارا دوست ابھی آیا ہے وہ وقار صدیقی صاحب ابھی دکھائی دیے تھے. وقار صدیقی تھے، ڈاکٹر نواز کاوش تھے، مرحوم طاہر محمود تھے، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے. تو انہوں نے شہر میں اتنے بڑے مشاعرے، اتنے بڑے سیمینار اور اتنے بڑے ایونٹ جو تھے علمیت کی، کہ ایک نئی تاریخ لکھ کر سامنے رکھتی. ایک تو وہاں ان کی بڑی خدمات تھی. اچھا، یہ محبت کرنے والے لوگ تھے. ایک دن میں ریڈیو ملتان میرا ٹرانسفر ہو گیا، تو میں کوئی 10 بجے کے قریب یہ 4:30-5 رات میرے پاس آ گئے. تو ان کو یاد ہوگا، میں نے پوچھا کہ اتنی صبح صبح کیسے آنا ہوگا؟ کہنے لگے کافی عرصہ ہوا آپ کا کلام نہیں سنا تھا، تو ہم روز سنتے آئے. میں بڑا خوش ہوا، چائے کا آرڈر دیا اور ایک غزل سنا. اس کے بعد ان پانچوں نے 10-10 غزلیں نکالی اپنی جیب سے گواہ رکھے، اور اگلے 5 گھنٹے تک یہ میں ان کا کلام سنتا تھا. پھر مجھے پتا چلا کہ یہ اپنا کلام سنانے آئے تھے میرے. بالکل ایک ایسا دوست جو 40 سال تک آپ سے ناراض بھی نہیں ہوتا کسی بات پہ، اور آپ سے غصہ بھی میں نے نہیں دیکھا اس کو. تو البتہ وہ کئی واقعات ایسے ہیں، مطلب ہے کہ ایک اتنا لحاظ کرنے والا شخص کہ انہیں ایک دفعہ، وہ ہمارے مصائب کی داستان تو بہت طویل ہے، ڈاکٹر اسلم عدیل صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے کبھی شکوہ کرتے تھے نا، دھیمے لہجے میں، تو یہ منہ ان کی طرف نہیں کرتے تھے. آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، بتایا میں کیا کروں، دوسری طرف کر لیتے تھے. تو اس طرح کا ایک درویش اندر سے ایک صوفی ہے. یہ جیسے اگلے زمانے کی کہ خانقاہی نظام میں ایک جھونپڑی میں، ایک کٹیا میں، ایک بجھتے جلتے دیے کی لو پر آہستہ آہستہ سرویشیوں کی صورت میں جو سبق یاد کرائے جاتے تھے، تو یہ اس طرح کا ایک صوفی ہے، خاموش ہے، پتہ چلتا ہے کہ لکھ رہا ہے، کچھ تحقیق کر رہا ہے. ایک تو ان کا ادبی قلم قبیلے سے حوالے سے بہت بڑا کنٹریبیوشن. بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بات پھیل گئی ہے دور ادھر ادھر کی. ریڈیو پاکستان میں ہم نے ان سے ہر مشکل کام کرایا. جب ہر شخص ہمیں معذرت کر جاتا تھا تو یہ اپنے طبی جو شرافت تھی نا وہ بھر جاتے تھے. کبھی ڈرامے لکھوائے ان سے، انشائیے لکھوائے ان سے، ان کو ایڈیٹر کا کام سونپا ہم نے، مشاعرے ان سے کنڈکٹ کروائے. ایک طویل اب جو 5-6 کتابیں ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو انہوں نے ریڈیو کے دورانیے میں ریڈیو کے لیے ہمارے اسرار اور ملت سماجت پر لکھی. اور تیسرا بڑا کام جو ہے جو انہوں نے کیا
ایسی کالج میں بطور استاد، بطور میگزین ایڈیٹر نخلستان ادب کا، اور ان کی جو ادبی تقریبات میں اپنے سینئرز کے ساتھ پھر اپنے جونیئرز کے ساتھ ایسا وقت دیا، مل کے انہوں نے بڑے مشاعرے کروائے، پورے پاکستان سے شعراء یہاں آئے، سیمینار کروائے، تو اس کی بھی ایک طویل داستان ہے جو وقت نہیں ہے کہ ہم پیش کریں۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑا استاد ہوتا ہے وہ اپنی شخصیت اور اپنے علم کے ذریعے اپنے طلباء طالبات کو انسپائر کرتا ہے۔ تو انہوں نے ہمیشہ جس موضوع پر بھی گفتگو کی، دھیمے لہجے میں کی، کم کی، لیکن وہ گفتگو ایسی تھی کہ دل سے نکلی اور دل میں پہنچ گئی۔ تو یہ ایک بڑے استاد کی نشانی ہے۔ اب ادراک کی بات جو ہے نا، میں ایک اپنا شعر پڑھتا ہوں، ان کی نظر کرتا ہوں، اور اس پہ میں آپ تک مجھ جائے کہ زیادہ آپ تھک چکے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ علم و دانش کا بہت زوم ہے ناصر ہم کو، علم و دانش کا بہت زوم ہے ناصر ہم کو، جذب و مستی سے مگر دولت ادراک۔